بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 19 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وضو کی سنتوں کا بیان۔ عنوان ہے وضو کی سنتوں کا بیان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم وضو کی سنتوں کو تفصیلاً پڑھیں، اس سے پہلے ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ حضرت مصنف سنتوں کا بیان کچھ یوں شروع کرتے ہیں۔ عبارت یہ ہے: وَسُنَّتُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ إِلَى رُسْغَيْهِ ابتداءً كالتسمية والسواك وغسل فمه وأنفه بمياه وتخليل لحيته وأصابعه وتثليث الغسل ونيته ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه والترتیب المنصوص والولاء۔ ترجمہ: اور وضو کی سنتیں دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے گھٹوں تک، یعنی ہاتھوں کے جوڑوں تک، ابتداءً، جیسا کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، اور منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا الگ الگ طور پر، اور داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا، اور 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا اور وضو کی نیت کرنا، اور پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اسی پانی کے ساتھ جس سے سر کا مسح کیا، اور ترتیب مشروع کے مطابق وضو کرنا اور اعضاء کو پے در پے دھونا۔ اب ہم آتے ہیں سنتوں کی تفصیل کی طرف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سنتوں کا بیان یہاں سے شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، وضو کی سنتیں۔ نمبر 3، مسواک کرنے کا شرعی طریقہ۔ نمبر 4، آیا کہ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور مزمزہ اور استنشاق کا طریقہ، اور داڑھی کے خلال کے بارے میں علماء کے اقوال، اور انگلیوں کے خلال کا حکم اور اس کا طریقہ۔ انگلیوں کے خلال کا حکم اور اس کا طریقہ۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف کہ سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے سنت کے معنی مطلق طریقے کے آتے ہیں۔ سنت کے معنی مطلق طریقے کے آتے ہیں، خواہ وہ پسندیدہ ہو یا غیر پسندیدہ۔ سنت کے اصطلاحی معنی: فقہا کی اصطلاح میں سنت اس عمل کا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے بطور عبادت کے کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہو، کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہو۔ سنت کا حکم: سنت کا حکم یہ ہے کہ سنت کا کرنے والا مستحق ثواب اور نہ کرنے والا مستحق ملامت ہے، لیکن یہ تب ہے جب کہ مستقل سنت کا تارک ہو۔ اگر کبھی عذر کی بنا پر سنت چھوٹ جائے تو وہ مستحق ملامت نہیں ہے۔ فائدہ: حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض وضو کے متصل بعد سنتوں کا بیان شروع کر دیا، جو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وضو میں واجبات نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر واجبات ہوتے تو مصنف فرائض کے بعد درجہ واجبات کا ہے، وہ واجبات کو شروع فرماتے، لیکن فرائض کے متصل بعد سنتوں کا بیان شروع کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وضو میں واجبات نہیں ہے۔ نمبر 2، سنت وضو کی سنتیں۔ سنن وضو میں سے پہلی سنت ابتدا میں دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ سنن وضو میں سے پہلی سنت کیا ہے؟ ابتداءً دونوں ہاتھوں کا دھونا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو ڈالے، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو ڈالے۔ ہاتھ کہاں تک دھونے؟ تو ہاتھ گھٹوں تک، یعنی ہاتھ کا جو جوڑ ہے وہاں تک ہاتھوں کو دھوئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہاتھ اعضاء کو دھونے کا آلہ ہے، اعضاء کو، دوسرے اعضاء کو دھونے کا آلہ ہے۔ تو چونکہ دھونے کے اندر جب یہ ہاتھ دوسرے اعضاء کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کا استعمال گھٹوں تک ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے گھٹوں تک ہاتھ کا دھونا کافی ہے۔ دوسری سنت ہے
سنن وضو میں سے دوسری سنت ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسم اللہ سے ابتدا کرنا، اللہ کے نام سے ابتدا کرنا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یسمی، کہ نہیں ہے وضو اس شخص کا جو بسم اللہ نہ پڑھے، اس شخص کا کوئی وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ لیکن یہاں پر نفی سے مقصود فعل وضو کی نفی نہیں ہے، بلکہ کمال وضو کی نفی ہے، کہ جو شخص ابتداءً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لے کر وضو کو شروع نہیں کرتا، وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام نہیں لیتا، تو وہ اس کا وضو کامل نہیں ہے، نفی کمال کی ہے، خود فعل وضو کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیے گا کہ تسمیہ کے لیے الفاظ کون سے استعمال کیے جائیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا پائی جائے اس سے ابتدا بالوضو درست ہے، خواہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو یا الحمدللہ ہو وغیرہ ذالک۔ سنن وضو میں سے تیسری سنت ہے مسواک، سنن وضو میں سے تیسری سنت ہے مسواک۔ قولی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک ہونی کتنی چاہیے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ مسواک انگلی کے بقدر موٹی ہو اور ایک بالشت کے بقدر لمبی ہو، انگلی کے بقدر موٹی اور ایک بالشت کے بقدر لمبی ہو۔ مسواک کرنے کا طریقہ، مسواک کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے مسواک کو اس طور پر پکڑے کہ 3 انگلیاں یعنی وسطی، سبابہ اور بنسر یہ اوپر ہوں، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی خنصر سے مضبوطی کے ساتھ مسواک کو پکڑے، اور مسواک کو اوپر سے نیچے کی طرف نہ کرے بلکہ دائیں بائیں، یعنی طول میں مسواک نہ کرے بلکہ عرض میں مسواک کرے، ارزن مسواک کرے، طولن مسواک کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ مسواک کا حکم امداد المفتاح میں لکھا ہے کہ مسواک وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ مسواک کرنا محض وضو کی سنت نہیں ہے بلکہ دیگر حالات میں بھی مسواک مستحب ہے، مثلا منہ کا بدبودار ہونا، نیند سے اٹھنے کے وقت، نماز کے لیے چلنے کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کسی اجتماع اور مجلس میں جاتے وقت، تلاوت کلام پاک کے وقت۔ قولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی السواک من سنت الدین، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسواک تو دین کی سنت ہے، یعنی مسواک صرف کوئی وضو کی سنت نہیں، مسواک تو دین کی سنت ہے، دین کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مسواک کی جگہ کوئی آدمی برش وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو فقہاء نے لکھا ہے برش وغیرہ استعمال کرنے سے مسواک کا مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس مسواک کے نہ ہونے کے وقت انگلی کو دانتوں پر رگڑ لینا بھی کافی ہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو شہادت والی انگلی کو دانتوں پر رگڑ لینا یہ کافی ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ برش سے سنت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، برش کر لینے سے سنت کا ثواب حاصل نہ ہوگا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، سنن وضو میں سے تیسری سنت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کے سنت ہونے کا ثبوت 23 صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ 23 صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے وضو کی روایات کو نقل کرتے وقت کلی اور استنشاق کا ذکر کیا ہے۔ کلی اور استنشاق کا طریقہ، مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، اور استنشاق کہتے ہیں ناک جھاڑنے کو، ناک میں پانی ڈالنے کو۔ تو مزمزہ اور استنشاق کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 بار کلی کرے اور ہر بار نئے پانی کے ساتھ کلی کرے، یعنی ہر بار نیا پانی استعمال کرے، اور اسی طرح 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ہر بار نیا پانی استعمال کرے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ایک ہی چلو پانی سے مزمزہ اور استنشاق دونوں کرے، ایک ہی چلو پانی سے مزمزہ اور استنشاق دونوں کرے۔ لیکن احناف اور شوافی کا یہ اختلاف افضلیت اور عدم افضلیت کا ہے، سنت اور عدم سنت کا نہیں ہے۔
اختلاف کیسا بھائی؟ یہ اختلاف افضلیت اور عدم افضلیت کا ہے، سنت اور عدم سنت کا نہیں ہے۔ داڑھی کا خلال تو پیچھے جو ہم نے بیان کیا کلی اور استنشاق کرنا دو سنتوں کا اکٹھا بیان تھا۔ اب ہم آتے ہیں داڑھی کا خلال، چھٹی سنت ہے داڑھی کا خلال۔ سنن وضو میں سے چھٹی سنت داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اتانی جبریل فقال توضا فخلل لحیتک، کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرمائیے اور وضو میں داڑھی کا خلال بھی کیجئے، وضو میں داڑھی کا خلال ہے بھی کیجئے۔ فائدہ، تخلیل لحیہ کے بارے میں علماء سے 4 اقوال منقول ہیں۔ نمبر 1، تخلیل لحیہ یعنی داڑھی کا خلال، اس کے بارے میں علماء سے 4 اقوال منقول ہیں۔ نمبر 1 کہ تخلیل لحیہ واجب ہے، داڑھی کا خلال واجب ہے، یہ قول ہے سعید بن جبیر اور عبد الحکم مالکی رحمہم اللہ تعالی کا۔ نمبر 2، تخلیل لحیہ سنت ہے، یہ قول ہے امام ابو یوسف امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا، وہو الاصح، اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ نمبر 3، تخلیل لحیہ سنت ہے۔ تیسرا قول، داڑھی کا خلال مستحب ہے، مستحب، یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا۔ نمبر 4، تخلیل لحیہ جائز ہے، تخلیل لحیہ جائز عمل ہے، یہ ایک روایت ہے طرفین سے رحمہم اللہ تعالی۔ انگلیوں کا خلال، سنن وضو میں سے 7ویں سنت انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ قولہ علیہ الصلوۃ والسلام لابن عباس رضی اللہ تعالی اذا توضا فخلل اصابع یدیک ورجلیک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال فرمایا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کی انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنن وضو میں سے ایک سنت ہے۔ تنبیہ، یہ بات یاد رکھیے کہ مسئلہ مذکور میں یعنی خلال کے مسئلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس میں لفظ خلل صیغہ امر کے ساتھ آئے، جس سے وجوب سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ انگلیوں کا خلال تو سنت ہے، واجب نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وضو میں ہاتھوں اور پاؤں کا دھونا فرض ہے، تو انگلیوں کے خلال چونکہ فرض کا اکمال ہے اور ضابطہ ہے کہ اکمال سنت ہوتا ہے نہ کہ فرض اور واجب نیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا، امر کبھی استحبابی بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ امر استحبابی ہے اور افضلیت کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صیغہ امر کے ساتھ تعبیر فرما دیا ہے۔ خلاصہ سبق، تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے چند باتیں پڑھی۔ نمبر 1، سنت کے لغوی اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابتدا میں پڑھنا اور تسمیہ کے الفاظ۔ نمبر 4، مسواک کا طریقہ اور اس کا حکم۔ نمبر 5، برش وغیرہ کے استعمال کا حکم۔ نمبر 6، کولی اور استنشاق یعنی مزمزہ اور استنشاق کا طریقہ اور اس کا حکم۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال اور اس کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 8، انگلیوں کا خلال اور اس کا حکم۔ نمبر 9، خلل صیغہ امر کا استعمال اور اس سوال مقدر کا جواب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، تفقہ فی الدین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔